اعتکاف رمضان کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے۔ کچھ لوگ ادا کر لیے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر بستی کا کوئی آدمی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ اعتکاف پوری 10 دن کا ہوتا ہے، اور اگر 29 کا چاند ہو جائے تو 9 دن کا رہ جاتا ہے۔ اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ رمضان کے پورے آخری عشرے میں آدمی اللہ کا ہو رہے اور مسجد میں آ کر پڑ جائے، ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، نماز و تلاوت قرآن اور دینی کتب کا مطالعہ وغیرہ ہی اس کا مشغلہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خصوص اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے اور دنیاوی معمولات اور تعلقات ختم فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ دوستو، اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ساری توجہ اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چنانچہ وہ اس گوشہ خلوت میں بیٹھ کر توبہ و استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، دعا التجا کرتا ہے، اور یہ ساری ہی کام عبادات ہے۔ اس اعتبار سے اعتکاف گویا مجموعہ عبادت ہے۔ اس موقع پر اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سمجھنا مناسب ہے۔ اس کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے۔ دوستو، معتکف مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر معتکف یعنی جائے اعتکاف میں داخل ہو۔ اس میں بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیمار کی مزاج پرسی، جنازے میں شرکت اور اس قسم کی دیگر رفاہی اور معاشرتی امور میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بیوی آ کر مل سکتی ہے، خاوند کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، خاوند بھی اسے چھوڑنے کے لیے گھر تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی انتظام نہ ہو اور گھر بھی قریب ہو تو اپنی ضروریات زندگی لینے کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ غسل کرنے اور چارپائی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے، یعنی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ عورتیں بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، لیکن ان کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ گھر ہی ہے، نہ کہ مساجد، جیسا کہ بعض مذہبی حلقوں میں مساجدوں میں اعتکاف بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہی ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ بھی رمضان کے آخر عشرے کے 5 طاقراتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور اسے مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے شب قدر میں قیام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ فرمایا: مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، لیکن اب اسے بھول گیا یا مجھے بلا دیا گیا، پس تم اسی رمضان کے آخری دنوں کے طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی ان طاق راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت پا سکو۔ لیلۃ القدر کی خصوصی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ آخر عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ یہ بات واضح ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اسی عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، جس کی تلاش و جستجو ان راتوں کو قیام کرنے اور ذکر و عبادت میں رات گزارنے کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشر اخیر میں عبادت کے لیے خود بھی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو جاتا تو رات کا بیشتر حصہ جا کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشر میں جتنی محنت کرتے تھے اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔
اس محنت اور کوشش سے مراد ذکر و عبادت کی محنت اور کوشش ہے، اس لیے ہمیں بھی ان آخری 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر و عبادت اور توبہ و استغفار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانَ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، جب رمضان ہو تو اس میں عمرہ ادا کرو، کیونکہ عمرہ کرنا رمضان میں حج کرنے جیسا ہے۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے دوستو، حجۃ معی، یعنی میرے ساتھ حج کرنے جیسا ہے۔ اس مقام پر اس عورت کا نام بھی ام سنان انصاریہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کی یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ اکثر فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر تشریف رکھتے یہاں تک کہ سورج خوب چلا آتا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى الفجر جلس بمصلاه حتى تطلع الشمس حسنا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له اجر حجة وعمرة تامة، یعنی جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک حج اور عمرے کے مثل اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے حج و عمرے کا حج و عمرے کا پورے حج و عمرے کا۔ یہ فضیلت عام ہے دوستو، رمضان اور غیر رمضان دونوں حالتوں میں مذکورہ 2 رکعتوں کی وہ فضیلت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ اسی اعمال رمضان میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام دنوں میں تو ہر مسلمان کے لیے اس فضیلت کا حاصل کرنا مشکل ہے، تاہم رمضان میں جبکہ نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ قوی اور ثواب کمانے کا شوق فراواں ہوتا ہے، اس لیے رمضان میں تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔